الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تقاضا ہے کہ دنیا میں پھر شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ انتہائی قابل احترام شیخ طریقت، شیخ المشائخ، میرے قبلہ عالم، دور حاضر کی عظیم ترین شخصیت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، انتہائی قابل احترام جناب حافظ ڈاکٹر محمد عمران فاروقی صاحب، جناب رومیل اقبال فاروقی صاحب، پیر طریقت محترم مفتی ساجد نعیم علوی نقشبندی صاحب، اور میرے فاروقی برادرز اور فاروقی سسٹرز، الحمدللہ آج ہم یوم فاروق اعظم کی اس 43ویں سالانہ محفل میں موجود ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے حضور قبلہ عالم نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اور مجھے جو موضوع اور عنوان دیا گیا وہ ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں اقامت دین کیسے ممکن ہے۔ ایک بار تو اس موضوع کو سن کر بعض لوگوں کو حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ صوفیاء نے بھی اقامت دین کی بات کرنا شروع کر دی ہے، لیکن آج میں مختصر سے وقت میں ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم آج جس شخصیت کا دن منا رہے ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ ہماری نسبت ہے، سیدنا فاروق اعظم، اگر اس روئے زمین پر اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اقامت دین کا سب سے بڑا کوئی ستون ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ جس طریقے سے اقامت دین کا کام سیدنا فاروق اعظم نے کیا، اگر تاریخ سے عہد فاروقی کو اور فاروق اعظم کی خدمات کو نکال دیں تو پھر اقامت کا تو کوئی مقصد ہی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم وہ تھے، جب اسلام قبول کیا، دار ارقم میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا، میرے آقا نے دار ارقم میں ہی نماز پڑھنی شروع کی۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ یہاں اس گھر میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ صحن حرم میں کیوں نہیں جاتے؟ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا خطاب کے بیٹے عمر، تو جانتا ہے کہ مکہ کے مشرکین ہمیں حرم میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں،
گلے میں کپڑے ڈال لیتے ہیں، سجدے کے عالم میں اونٹ کی گندی اوجڑیاں لاد دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے اللہ کے حبیب، آج کے بعد آپ صحن حرم میں عبادت کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور خطاب کا بیٹا عمر پہرا دے گا۔ میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال میلی نگاہ سے بھی آپ کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ یہ عمر تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد جنہوں نے اسلامی تحریک کو دار ارقم سے نکالا اور صحن حرم میں لا کھڑا کیا، اور یہ فاروق اعظم تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں اقتدار بخشا، خلافت عطا فرمائی، حکومت بخشی، تو حضرت عمر نے اسلام کو جزیرہ نما عرب سے نکال کر دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ وہ اسلام جو صرف عرب تک محدود تھا، اسے دنیا کی سپر طاقت بنا دیا، کیسر و کسریٰ کے فاتح کہلائے اور پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ جیسے ابھی میرے شیخ فرما رہے تھے کہ ایک انگریز نے کہا کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کی 40 سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو صحیح احادیث ہیں وہ سیدنا عمر ابن الخطاب کی شان میں ہے۔ اور قرآن مجید میں 27 قرآنی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل ہوئیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ فرماتی ہیں کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ جو عمر رائے دیتا ہے، جو عمر کی خواہش ہوتی ہے، اللہ اسے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں، اور زمینوں میں جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے اور ایک سیدنا عمر ابن الخطاب ہے۔ اب حضرت عمر کی بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر ابن الخطاب وہ ہستی ہیں جو ساری زندگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کے لیے جنگیں لڑیں، اور دن رات کے ساتھی، شب و روز کے ساتھی۔ اور میں تو آج بھی گنبد خضرا کی جانب دیکھتا ہوں تو آج بھی وہ میرے آقا کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے! حضرت عمر اس دنیا میں وہ منفرد حکمران گزرے ہیں جن کی تاریخ، پوری انسانی تاریخ جن کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جس کی معاشرت یہ ہو کہ وہ وقت کا سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑی سپر پاور ہو اور اس کی قمیض پر 10 پیوند لگے ہوئے ہوں؟ کیا دنیا کا کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جس کے کاندھے پہ ایک مشکیزہ ہو پانی کا، اور وہ مشکیزہ اٹھائے غریب عورتوں کے ہاں پانی بھر آتا ہو، فرش خاک پہ پڑا رہتا ہو، بازاروں میں پھرتا ہو، جہاں جاتا ہو جریدہ و تنہا جاتا ہو، اونٹ کے بدن پر اپنے ہاتھوں سے تیل ملتا ہو، اور نقیب، دربان، جاؤ حشم، خدام، ان سب چیزوں سے بے نیاز اور بالکل نہ آشنا ہو، اور پھر روب و دبدبہ یہ کہ عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہوں؟ وہ جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ سکندر و تیمور 30 ہزار فوج ساتھ لے کر اپنے رکاب میں نکلتے جب ان کا روب قائم ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم وہ سفر میں ایک اونٹنی اور ایک غلام لے کر انٹرنیشنل سطح کے سفر کیا کرتے تھے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو صرف ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی پہ بھی غلام سوار تھا اور خود اس کی مہار تھامی تھی، اور لوگ حیران و ششدر تھے۔ چاروں طرف شور و غل پڑا، مرکز عالم جنبش میں آ گیا کہ یہ عمر ہے، دنیا کا سب سے بڑا حکمران، کہ جس نے اپنے غلام کو اونٹنی پہ سوار کیا ہوا اور خود اس کی مہار تھام کر آگے چل رہا ہے۔
آج کی یہ محفل انہی کے ذکر میں کہ وہ اقامت دین کا ستون تھے، اور پھر اس ماہ مبارک میں یہ محفل ہو رہی ہے جو ربیع الاول کا مہینہ، میرے آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ، پورا مہینہ میرے آقا کا ذکر ہوگا، آپ کی سنتوں کی بات ہوگی، آپ کی احادیث کی بات ہوگی، لیکن یقین کریں کہ اگر آپ میرے آقا کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو میرے آقا کی جو سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت، وہ سنت جو آپ کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، وہ سنت جو آپ کی زندگی کا مطلوب و مقصود تھا، وہ سنت جس کی خاطر آپ نے ساری زندگی جد و جہد کی، وہ اقامت دین تھی، وہ غلبہ دین تھا کہ آپ اللہ کے دین کو اس زمین پر عملاً نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ دور حاضر کے حالات کے تناظر میں اقامت دین کیسے ممکن ہے، اس پر گفتگو کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دور حاضر میں اسلام ہمیں الجھا ہوا مل رہا ہے۔ میں نے خود بھی ایک طویل سفر کیا ہے، مختلف جماعتوں میں، مختلف مکاتب ہائے فکر میں، مختلف مسالک، مختلف ادارے اسلام کے ایک ایک جز کو لے کے بیٹھے ہیں، مکمل اسلام ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں اکثر سمجھتا ہوں کہ کسی بستی میں ایک ہاتھی آیا اور اس بستی میں 5-7 اندھے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ہاتھی دیکھنا ہے، تو ہاتھی کے مالک نے ان کو ایک ایک کو پکڑ کر کسی کو ہاتھی کے کان پہ ہاتھ لگوا دیا، کسی کو ہاتھی کے پاؤں پہ، کسی کو ہاتھی کی کمر پہ، کسی کو کسی چیز پہ، تو انہوں نے اچھی طرح اس کو جج کیا، اور جب آپس میں جا کر بیٹھے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو جس نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا خدا کی قسم ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے، جس نے کان پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا میں نے اچھی طرح دیکھا، آپ سمجھ ہی نہیں سکے، ہاتھی چھج کی طرح ہوتا ہے، جس نے سونڈ پہ ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا خدا کی قسم پیپ کی طرح ہوتا ہے، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو۔ اسی طریقے سے جتنا انہوں نے دیکھا اسی پہ اڑ گئے۔ سیم آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے کسی نے اسلام کے ایک جز کو پکڑ لیا ہے، اسی پہ اڑ گیا ہے، کسی نے دوسرا پکڑ لیا ہے، کسی نے تیسرا پکڑ لیا ہے۔ جس طرح میرے شیخ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں بتلایا کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اور ہم ہر شعبے میں اپنی تربیت چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لینا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج مذہبی جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے اسلام کی تشریح کر رہی ہیں، اور تو اور طریقت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی، وہ بھی ان میں بھی کئی دھڑے اور کئی گروپ بن چکے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اسلام کی تشریح کر رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ ہم تو مستی کردار کی بات کرتے ہیں، یہ جو اقامت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف اپنی ذات پر اقامت، تزکیہ نفس، اپنے قلب کی صفائی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دین میں پوری طرح ڈھال کے ایک کردار بن کر اس کو پوری دنیا میں غالب کرنا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اقامت دین اور غلبہ دین کے بغیر ہم کبھی عزت اور خودی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام غالب نہیں ہے، اگر اسلام قائم نہیں ہے، تو معاشرے کے اندر کبھی بھی عزت اور ناموس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ حکمت ملاکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر حرم کے درد کا درما ہی نہ ہو سکے اور خودی کی نگہبانی ہی نہ ہو سکے تو محض اپنی ذاتی اور شخصی تربیت اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، مغرب کی یہ خواہش ہے کہ اسلام سے اس کی قوت کو چھین لیا جائے، اقامت دین کو چھین کر اسلام کو ایک بے اختیار سا مذہب طے کر دیا جائے،
اس کو اسلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ تکلیف جس چیز سے ہے وہ فریضہ اقامت دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو غلبے کی بات کرتا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں سیاست میں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں معیشت اور تجارت میں اسلام نہیں چاہیے۔ ہاں، مسجد کی حد تک محدود رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنی ذات کی تربیت کی حد تک محدود رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک آئین ہے، اور کوئی بھی نظام اور کوئی بھی قانون اور کوئی بھی آئین نفاذ کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں، اور اگر میں بات کروں بالخصوص ہمارا جو نقش بندی سلسلہ ہے، یہ طریقت کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے، اور پھر ہم نے اپنی نسبت جس کے ساتھ جوڑی ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ ہمارے پاس وہ دین ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، جو جناب صدیق اکبر اور سیدنا عمر ابن الخطاب نے دنیا کے سامنے رکھا، اور ان کی دعوت تو اقامت دین کی دعوت تھی۔ ان کی ساری زندگی وہ تو صرف اور صرف اقامت دین کے لیے تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ اقامت دین کی خاطر کربلا کے میدان میں سب کو شہید کروایا۔ اس وقت وہاں کوئی نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اقامت دین کا مسئلہ تھا۔ اقامت دین میں جو جد و جہد کرنی ہے، اکثر لوگ جو میں بات شروع کرنا چاہتا تھا، صرف ایک پیرا میں بات ختم کرتا ہوں، مجھے چٹ بھی مل گئی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو صوفی حضرات ہیں جو طریقت کے راستے پر چلتے ہیں، جن کا تصوف کے ساتھ تعلق ہے، ان کا اقامت دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دور سے بھی قوم کے اجتماعی مسائل سے واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کے تلخ حقائق سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ کہیں خانقاہوں میں بیٹھ کر، کہیں حجروں میں بیٹھ کر بس ذکر شکر کر لیں اور باقی دنیا کا نظام جیسے چلتا رہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگرچہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ تصوف کا اولین مقصد وہ تو تعلق باللہ، تزکیہ نفس، قرب الہی اور مشاہدہ حق ہے، کیونکہ ان اوصاف کے بغیر اقامت دین کا کام بھی صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ نقشبندیہ نے ہر دور میں تسخیر سلاطین کے ذریعے ترویج دین کا اہتمام کیا، اور اپنے روحانی تصرف کے ذریعے مسلم معاشرے میں اسلامی روح کو زندہ رکھا۔ انہوں نے اسلام مخالف حکمرانوں کو انقلاب کے ذریعے اسلام دوست سلاطین سے بدلا، صالح حکمرانوں کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا اور انہیں تقویت پہنچائی۔ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں جو جہادی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے پیچھے مشائخ نقشبندیہ کے روحانی اثرات کار فرما ہیں۔ اب میرا موضوع ختم ہو گیا۔ محترم عمر نواز فاروقی صاحب اور میرے شیخ محترم جناب وسیم فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک انگریز نے چند سال پہلے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جہاں تک کہ مذہبی جماعتیں، جہادی تنظیمیں، سارے ادارے وہ ہم نے کنٹرول کر لیے، لیکن اگر اسلام کو ہم نہیں مٹا سکے تو وہ صرف اور صرف صوفیاء کی وجہ سے اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کی وجہ سے نہیں ختم کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ترکی میں دیکھیں، ترکی میں انہوں نے جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اسلام کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں یہ سلسلہ نقشبندیہ تھا۔ یہ طیب اردگان کے شیخ محمود افندی تھے کہ جنہوں نے اپنے اس سلسلے کے ذریعے لوگوں کی تطہیر اذکار اور تطہیر افکار کا کام کیا، اور آج طیب اردگان انہی کا مرید ہے، نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے، اور آج وہاں اقامت کا کام ہو رہا ہے۔ رشیا کے اندر امام شامل نے جو سلسلہ نقشبندیہ کے ایک سالار تھے اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام تھے، انہوں نے ساری زندگی 40 سال تک انہوں نے جہاد کیا، اور رشیا کے اندر اسلام کو انہوں نے مٹنے نہیں دیا، جبکہ اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن وہاں سے کوشش کی گئی۔ تو ہمارے جتنے بھی صوفیاء ہیں، انہوں نے ہر دور میں اسلام کی اقامت کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش اور محنت کی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اسلام کے اوپر جتنا بھی مشکل وقت آئے، یہ خانقاہیں ہیں، یہ تزکیہ نفس کے سلسلے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے والی تصوف کی تحریکیں ہیں، یہ شیخ عظیم فاروقی جیسے، شیخ وسیم فاروقی جیسے وہ عظیم لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں سے کبھی اسلام کو محو نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے قبول فرمائے۔
ہمارے نفس کی بھی تذکیر اور اصلاح فرمائے، اور ہمارے ذریعے پورے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔